بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ جلدی سب چیزیں انکلوڈ کروں گا اور میں چاہتا ہوں کہ آج کوزے میں دریا بند کیا جائے۔ انڈیکس کی اگر بات کریں تو انڈیکس کی جو اوپننگ تھی وہ مائنس اوپننگ تھی، -45 پوائنٹ کے ساتھ اوپننگ ہوئی انڈیکس کی۔ اس کے بعد انڈیکس نے لو بنایا 63,042 کا، جدھر انڈیکس نے 177 پوائنٹ لوز کیے تھے۔ اس کے بعد انڈیکس کا ہائی لیول دیکھیں تو وہ 63,929 پہ ہے، جدھر انڈیکس نے 710 پوائنٹ گین کیے تھے۔ انڈیکس کی اگر کلوزنگ دیکھیں تو وہ 63,703 پہ ہے، جدھر انڈیکس نے 484 پوائنٹ گین کیے ہیں۔ اوورال والیوم کی بات کی جائے تو 265 ملین کے اوورال والیوم ٹریڈ ہوئے ہیں KSE 100 انڈیکس میں۔ کل اور پرسوں 2 دن سے آپ کے ساتھ میں ایک لیول شیئر کر رہا ہوں جو کہ انڈیکس کی پہلی ریزسٹنس تھی تقریباً 63,600 سے لے کے 63,800 تک۔ کل انڈیکس نے اپنا ہائی ادھر تک بنایا تھا اور کلوزنگ جو ہے پھر نیچے جا کے دی، اور آج اگر دیکھیں تو سیم اسی لیول پہ انڈیکس نے کلوزنگ دی ہے، لیکن اس کو ریٹیسٹ کیا 1-2 دفعہ لیکن اس کو بریک نہیں کر سکا۔ مجھے لگتا ہے کہ انڈیکس کو اس جگہ پہ کھڑا کیا جا رہا ہے یا انڈیکس اس جگہ پہ کھڑا ہو رہا ہے جہاں سے آگے کی نیکسٹ موو جو ہے، ایک بڑی موو جو انڈیکس آپ کو دکھا سکتا ہے۔ جو سارا انتظار ہے، جو ایک سینیریو ہے، وہ کل جو قومی اسمبلی کا اجلاس ہے 29 فروری کو، اس کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ اگر وہ نیوز پازیٹیو آ جاتی ہے تو پھر میں بھی سب کی طرح کہہ سکوں گا کہ دیکھیں جی میں نے آپ کو ایک لیول بتایا تھا 63,800 کا، دیکھیں اس کو انڈیکس نے بریک کر دیا ہے اور دیکھیں انڈیکس بڑی تیزی کی طرف چلا گیا ہے۔ اور اگر کل وہ جو ایک سینیریو ہے، کل وہ قومی اسمبلی کے اجلاس میں کچھ ہرڈلز آتی ہیں یا کچھ اس میں آگے رکاوٹیں آتی ہیں تو میں بھی باقیوں کی طرح کہہ دوں گا جی دیکھیں آپ کو بتایا تھا 63,800 کا ایک لیول، انڈیکس اس کو جو ہے وہ بریک نہیں کر سکا تو لہٰذا نیچے آ گیا۔ بالکل اسی طرح آپ بھی کسی بھی سٹاک کا یا انڈیکس کا اندازہ لگا سکتے ہیں باقی سب حالات و واقعات کو دیکھ کے، اور سب چیزیں چلتی بھی ایسے ہی ہیں۔ یہ کہنا چھوڑ دیں ہمیشہ دوسرے کا بڑا لگتا ہے غم، اور آپ سمجھتے ہیں کہ باقی جو ہیں ہمیں پیڈ گروپ والے بتانے والے یا جیسے میں بتاتا ہوں ہمارے لاسز نہیں ہوتے یا ہم پھنستے نہیں، ہم سٹاک نہیں ہوتے، ہم سے کوئی غلط فیصلے نہیں ہوتے۔ بعض بھائی سمجھتے ہیں کہ یہ جو پیڈ گروپ والے ہیں یا کچھ بتانے والے ہیں یہ تو کبھی سٹاک کے نہیں ہوتے، ان کو تو سب پتا ہوتا ہے۔ اور کچھ یوٹیوب والے بھی بیٹھ کے اندازے لگا رہے ہوتے ہیں، جیسے پیچھے اندازے لگاتے تھے کہ دیکھیں جی اب انڈیکس جائے گا 70,000 کو ٹچ کر جائے گا، اس کے بعد انڈیکس 58,000 پہ 59,000 پہ آ گیا تھا۔ تو سبھی ایسے ہی اندازے لگاتے ہیں حالات و واقعات کو دیکھ کے، یہ کام آپ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر کسی بڑے 30 مار خاں کو، کسی پیڈ گروپ والے کو، کسی ٹیکنیکلز کے ماہر کو سب پتا ہوتا پھر تو سٹاپ لاس کی ضرورت ہی پیش نہیں آنی تھی، اور نہ ہی جو آپ کو ٹیکنیکلز لیول بتاتے ہیں ان کو ضرورت تھی آپ کو سٹاپ لاس بتانے کی۔ تو سٹاپ لاس اس چیز کی دلیل ہے کہ کوئی بندہ بھی کچھ نہیں جانتا، صرف اندازے لگاتے ہیں۔ جیسے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں ریزسٹنس لیول یہ والا ہے، اس کو بریک کرے گا تو انڈیکس آگے جائے گا، تو جب اس کو بریک کرے گا تو آگے جائے گا ہی، وہ تو سب کو پتا ہے۔ جب ادھر سے ریٹیسٹ کرے گا واپس جائے گا تو نیچے جائے گا۔ تو ایسے سب چیزوں کے اندازے آپ بھی لگا لیا کریں، اور یہ سوچنا چھوڑ دیں کہ باقی بڑے منافع کما رہے ہیں اور ہم نہیں کما رہے۔ ہم جو سٹاک بیچ دیتے ہیں وہ اوپر چلا جاتا ہے، جس کو لے لیتے ہیں وہ نیچے چلا جاتا ہے۔ صرف کل آپ کو بتایا تھا کہ جو سٹاک لینا ہو تھوڑی سی اس پہ ذرا دھیان رکھا کریں، تھوڑی سی ریڈنگ کر لیا کریں اور اس کے بعد کام کیا کریں۔ دیکھیں کل TRG کی نیوز آئی تھی 5 بلین والی، پیڈ گروپ والوں نے کہا تھا کہ اس کو اٹھا لیں۔ آج صبح وہی پیڈ گروپ والے کہہ رہے تھے کہ 3 روپے لاس پہ بھی اس کو بیچ دیں، کیوں کہ ساتھ میں دوسری نیوز آ گئی، اس کی رزلٹ آئے، رزلٹ اس کے اچھے نہیں تھے۔ پھر پیڈ گروپ والے یہ کہتے پھر رہے تھے کہ جو سٹاک آپ نے اٹھایا ہے اس کو ریلیز کریں، انگلی کٹانی بہتر ہے ہاتھ کٹانے سے۔ تو یہ بات میں آپ کو 6 ماہ پہلے کہہ چکا ہوں کہ TRG شوگر کا مریض ہے، پہلے یہ اپنی ٹانگیں بازو کٹواتا تھا، اب جو لے کے رکھتے ہیں اس کو ان کی ٹانگیں اور بازو کٹوانے پہ تلا ہوا ہے۔ میرے پاس بھی TRG کی کل نیوز آ گئی تھی، بائی کال آئی تھی میرے پاس بھی، لیکن پتہ نہیں پھر میرا دل نہیں مانا اور میں نے اس بائی کال کو اپنے گروپ میں شیئر نہیں کیا۔ تو الحمدللہ چلیں وہ ایک اچھا ڈیسیجن تھا، نہیں لیا تو بچ گئے، نہیں تو آج ہم نے بھی 3-3 4-4 روپے لاسٹ بک کرنا تھا۔ ٹاپ ایکٹیو سٹاک میں دیکھیں تو سنرجی میں سب سے زیادہ والیوم ٹریڈ ہوئے ہیں 62 ملین کے، AEL میں 45 ملین، ہاسکل 30 ملین، WTL 21 ملین، PRL 20 ملین، ٹیلی میں 17 ملین، TRG 13 ملین، یونٹی 13 ملین، FFL PTC میں 11 ملین کے۔ FFL میں ایک ان ایکسپیکٹڈ سی موو تھی، رزلٹ اس کا پیچھے اناؤنس ہو چکا ہے، اس نے کوئی ڈیویڈنڈ نہیں دیا، لیکن آج FFL میں موو اچھی تھی۔ اس کے بعد کوئی بھائی پوچھ رہے تھے کہ سنرجی کا رزلٹ بھی ٹھیک نہیں آیا لیکن پھر بھی اس میں موو کیوں ہے؟ تو بعض ٹائم سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ایک سٹاک نے پیچھے اگر بہت بری پرفارمنس دکھائی تھی، سپوز کہ مائنس EPS اس کی آئی تھی 20 روپے، اس دفعہ اس کی آ رہی ہے -15 روپے،
تو پچھلی دفعہ سے سم ٹائم جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو اس دفعہ کے ریزلٹ ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے، اور دوسرے نمبر پہ سم ٹائم کوئی موو جو ہے وہ والیوم کو لے کے بھی آ جاتی ہے، اور اس کے علاوہ ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ کو مال چپکانے کے چکروں میں ہو، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے اس میں۔ ٹاپ پوائنٹ کنٹریبیوٹر میں دیکھیں تو ایف ایف ایل نے سب سے زیادہ پوائنٹ کنٹریبیوٹ کیے ہیں 96 پوائنٹ، ایفٹ 70,67,, ایم سی بی 45، او جی ڈی سی 42، پی پی ایل 34، پی آئی او سی 29، یونٹی 24، بی اے ایف ایل 24، ایف سی سی ایل 19 پوائنٹ۔ مائنس پوائنٹ کنٹریبیوٹر میں دیکھیں تو ٹی آر جی سب سے آگے مائنس 65 پوائنٹ کے ساتھ، پی ایس سی ایل 27 پوائنٹ، سسٹم 25 پوائنٹ، این ایم ایل 9 پوائنٹ، بی آئی پی ایل 9 پوائنٹ، ایچ بی ایل 6 پوائنٹ، آئی ایل پی 5 پوائنٹ، اے کے بی ایل 5 پوائنٹ، اے بی ایل 3 پوائنٹ، اے بی ایل 3 پوائنٹ۔ مائنس پوائنٹ کنٹریبیوٹر میں دیکھیں تو بینکنگ سیکٹر اور ٹیکنالوجی سیکٹر زیادہ نظر آ رہا ہے آج۔ فی پی پی کو دیکھیں تو بینکس نے آج بائنگ کی 0.28 ملین کی، بروکر کی سیلنگ ہے 0.27 ملین کی، کمپنیز کی سیلنگ ہے 1.38 ملین کی، فورن کارپوریٹس آج پھر بائنگ پہ ہیں 2.86 ملین ڈالر کی انہوں نے بائنگ کی، انڈیویجولز کی سیلنگ ہے 1.36 ملین کی، انشورنس کمپنیز کی بائنگ 0.02 ملین، میوچل فنڈ کی بائنگ 0.10 ملین کی، ایم بی ایف سی کی تھوڑی سی بائنگ 0.01، ادر آرگنائزیشن کی سیلنگ ہے 0.36 ملین کی، اوورسیز پاکستانی کی بائنگ ہے 0.10 ملین کی۔ فی پی پی کو آپ دیکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ ایک اچھا فی پی ہے، تھوڑے تھوڑے ملین ڈالر کے ساتھ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپ سائڈ موو ہے انڈیکس میں۔ دوسری بات جو پہلے کی تھی سٹارٹ میں کہ کسی کو کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ انڈیکس نے کیسا موو کرنا ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جو بگ پلیئرز ہیں، جیسے آپ کہہ سکتے ہیں فورن کارپوریٹس ہیں جو 4-5 ملین لگا سکتے ہیں یا 6 ملین لگا سکتے ہیں، انشورنس کمپنیز کہہ لیں، میوچل فنڈ کہہ لیں، فورن کارپوریٹس کہہ لیں، بینکنگ سیکٹر کہہ لیں، ان کے پاس اچھا خاصا پیسہ پڑا ہوتا ہے۔ 5-6-7 ملین ڈالر لگاتے ہوئے انہیں کچھ درد نہیں ہوتی ہماری طرح، تو یہ مینیپولیٹ کر سکتے ہیں مارکیٹ کو جیسے چاہیں۔ یہ بات بہت دفعہ پہلے کر چکا ہوں کہ انڈیکس 4-5 دفعہ میں ایسا موقع دے چکا تھا یا ایسی جگہ پہ آ کے کھڑا ہوتا تھا جہاں سے اپ سائڈ موو بنانا چاہتا تھا۔ الیکشن سے پہلے دیکھ لیں، آئی ایم ایف سے پہلے دیکھ لیں، اس اچھی نیوز کے ساتھ ہی کچھ ایسی بری نیوز آ جاتی تھی کہ انڈیکس پھر جو ہے پیچھے چلا جاتا تھا۔ ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، آج کا ہائی لیول دیکھ لیں، آج کا لو لیول دیکھ لیں، آج کی کلوزنگ دیکھ لیں، یہ سارے لیول انڈیکس کے وہی ہیں جو الیکشن سے ایک دن پہلے کے تھے۔ الیکشن سے ایک دن پہلے 6 تاریخ کو جا کے دیکھ لیں انڈیکس کا ٹوٹل کلوزنگ دیکھ لیں، ہائی سائڈ دیکھ لیں، اس کے بعد اوپننگ دیکھ لیں، ٹوٹل چیزیں ساری جا کے دیکھیں، آپ کو اسی کے آس پاس نظر آئیں گی۔ کلوزنگ بھی یہی تھی، اس دن بھی انڈیکس اس جگہ پہ آ کے رکا تھا کہ الیکشن ٹھیک ہوتے ہیں، آگے اگر سموتھ طریقے سے نون لیگ کی حکومت بن جاتی تو انڈیکس ہمیں اس ٹائم بھی اچھی موو دکھا سکتا تھا جس کی ہم ایکسپیکٹیشن کر رہے تھے۔ اب پھر وہی انڈیکس ادھر ہی آ کے کھڑا ہے، اور اگر کل یہ سارا معاملہ ایک اچھے احسن طریقے کے ساتھ پایا تکمیل کو پہنچتا ہے تو انشاءاللہ لگ رہا ہے انڈیکس آپ کو اچھی موو دکھا سکتا ہے آگے کی۔ اب اگر انڈیکس کے ریزسٹنس اینڈ سپورٹ لیول کی بات کریں تو انڈیکس کے پاس آگے جو ریزسٹنس لیول ہے وہ 64,200 پہ پہلا لیول، دوسرا 64,500 پہ، اس کے بعد 65,000 پہ۔ سپورٹ کی بات کریں تو سپورٹ انڈیکس کے پاس 63,400 کی، اس کے بعد 63,200، اس کے بعد 62,800 پہ۔ 64,300 کا جو لیول ہے اس کو آپ سٹاپ لاس کنسیڈر کر کے چل سکتے ہیں۔ 64,000 کا لیول اور 64,200 کا لیول اگر انڈیکس سسٹین کرتا ہے اور نیوز اچھی آتی ہے تو پھر انڈیکس انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ موو دکھا سکتا ہے۔ پہلے بھی ہمارے انڈیکس کو الیکشن بہت دفعہ ذلیل کر چکا ہے، بہت مت ماری ہے الیکشن نے ہمارے انڈیکس کی، اس دفعہ بھی وہی سیناریو بن رہا ہے، الیکشن لے لیں یا سیاست لے لیں، وہی ایک چیز ہے، ایک تصویر کے دو رخ ہیں۔ تو انڈیکس اب بھی تیار ہے، دیکھیں صبح کیا ہوتا ہے، اپ سائڈ موو بنتی ہے یا پھر انڈیکس پھر نیچے جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔